مسلم کنٹری، بٹ ابھی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایتھسٹ بنتے جا رہے ہیں وہاں پہ، اور اسلام مطلب جاتا جا رہا ہے. مطلب میرے دوست ہیں تونیزین، یہاں کچھ چائنا میں بھی تھے، تو دے آر آل ایتھسٹ، سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ میں یقین نہیں رکھتے. اور ایکچولی اٹس سو امیزنگ دیٹ دا عرب کنٹریز، عرب جو ہیں، عرب کنٹری جو عربک اسپیکنگ ہے، وہ اسلام چھوڑتی جا رہی ہے. اور اسلام کہاں پہ پھیل رہا ہے ابھی فی الحال کے لیے؟ جہاں پہ مطلب یورپ کے اندر، جہاں پہ جو یہ اسلامک مشنریز جو ہے ہمارے جاتے ہیں اور پٹیاں پڑھاتے ہیں لوگوں کو، بھائی تم لوگوں کو تو عربک آتی نہیں ہے، تم لوگوں کو عربک آتی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا، جو بھی اپنی ٹرانسلیشن میں ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، عربز آر لیونگ اسلام اینڈ نان عربز آر بیکمنگ مسلمس. یو بھائی لوگوں، اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ حادثہ ایڈم کب بھائی، ہوا؟ میں یہاں حدیث سرچ کر رہا تھا اور ہمارے امام مرتد جو ہے اچانک سے انٹری مارے. آپ کا استقبال ہے امام مرتد یار صاحب. میں تھینک یو سو ویری مچ. میں یہ حدیث لے کے آیا کیونکہ یہ حدیث میں کئی دفعہ دکھا چکا ہوں، اور اس کے اوپر میں نے پچھوارے کے ذریعے سیکس کرنے کے اوپر بڑا کچھ دکھایا ہوا ہے. حدیث نہیں یہ کہتی کہ پچھوارے سے جا کے ورجائنا سے سیکس کرو. حدیث کے اندر صرف دبر کا لفظ ہے. دبر کہتے ہیں پچھوارے کے پیچھے سوراخ کے کو. سوراخ کو. ایگزیکٹلی. حدیث یہ کہہ رہی ہے، دیکھیں حدیث سن لیں پہلے، عربی میں کاپی پیسٹ کیا میں نے کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ دکھایا ہوا ہے، اس لیے مجھے حدیث یاد تھی. دیکھیں اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها ہاں، دبر دبر. أحولا. ٹھیک ہے. اب ہندی ٹرانسلیشن سنیں. یہودیوں کا کہنا ہے کہ یدی کوئی پروش اپنی پتنی کے ساتھ اس کی گدا کے مادھیم سے سمبھوگ کرتا ہے. اور ایک بار لگا بھائی، سمبھوگ اور کرتا ایک ہے. بار. یہ گدا کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن چلیں دوبارہ سن لیں. یہودیوں کا کہنا ہے کہ یدی کوئی پروش I think اپنی it's پتنی گانڈ. کے I think ساتھ اس کی گدا کے مادھیم سے سمبھوگ کرتا ہے تو بچہ ترچھی نظر والا ہوتا ہے. اوکے ناؤ یہ ایک ایسی بکواس ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، کیونکہ یہودیوں کا پاس جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے نا وہ ہے تالمود. تالمود میں کسی بھی جگہ یہ چیز نہیں لکھی ہوئی. اس کو اتنا سرچ کیا تھا میں نے کہ کس طریقے سے ملے کچھ تو اس قسم کا ملے. نتھنگ، نیور، یو ول ناٹ ایون فائنڈ اٹ. یہ ان کی ایکسپلسٹ بک ہے جس میں وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ، پچھوارے کے سوراخ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے کبھی؟ اصل مدعا یہ ہے. دیکھیں نا ایڈم بھائی دیکھیں نا، محمد کا ویوز جو محمد نے جوڈائزم جو یہودی مذہب تھا اور کرسچینٹی جو نصارہ جسے کہتے ہیں، وہ تو کوئی بھی کرسچن سے آپ پوچھ لیں، کوئی بھی جیو سے پوچھ لیں، مطلب ان کے اپنا ہی بلیف سسٹم ہے. مطلب ان کے حساب سے جوڈائزم کے اندر جو چیزیں ہیں، جیسے آئی تھنک کون سا نبی کا نام سب لیا کچھ گیا ان ہوا کا ہے، اپنا ہی جو ہے، عزیر کہہ لیں آپ، سب کچھ ان کا اپنا ہی ہے. عزیر از ابن اللہ اینڈ آل دیٹ. وہی نا، کسی یہودی سے پوچھ لیتے یار، مطلب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے عزیر خدا کا بیٹا ہے. آئی مین واٹ؟ نہیں عزیر، ان سے پوچھیں عزیر کون ہے، وہ کہیں گے ہے ہی عزیر کون. لائک ان کو عزیر کا ہی نہیں پتا عزیر کیسے کہتے ہیں. They don't even عزیر know ایگزسٹ عزیر. ہی نہیں کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہی مطلب ان کو اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا محمد نے جو ہے وہ ڈال دی چیزیں، اور یہاں پہ بول دیا یہودیوں نے کہا کہ یہودیوں کا. کوئی بھی یہودی ایسی بات نہیں. اور جیسے ایڈم بھائی نے کہا کہ آپ یہودیوں سے پوچھے بھائی یہ کیا سچ ہے، تو بولے گا بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو محمد نے اپنی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں یہاں پہ. تو اچھا میں نے نا اس کے اوپر ایک زمانے میں ایک کیا تھا، لیکن اس کے اندر میں نے چونکہ چند ایک ویڈیوز دکھا دی تھی تو مجھے اس کو بلاک کرنا پڑا تھا، اس ویڈیو کو پرائیویٹ کرنا پڑ گیا تھا، کیونکہ ہمارے اوپر مسلم بہت چل پڑے تھے سٹرائکیں دینے کے لیے. تو میں نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا. اس آیت میں ارلی زمانے میں اس کو پیور پچھواڑے کے سوراخ کی آیت مانا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک بڑی مزیدار چیز ہے. ان الف زبر نون شدہ جہاں سے، فرام ویئر ایور. سو جہاں سے مینس وچ ایور ہول. جہاں سے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے، اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیٹر آن رائٹرز نے جو ہے نا اس کو بنایا ایک پری ڈومیننٹ، اس کی انٹرپریٹیشن شروع ہوئی کہ یہ صرف فرنٹ پیسج سے کرنے کے لیے ہے ڈاگی سٹائل میں، ادروائز یہ پیچھے والے ہول سے کرنے کے لیے نہیں ہے.
ٹھیک ہے. یہی جی مگر ان ریئلٹی اس کے اوپر اتنی زیادہ فتواز ہیں کہ یار یہ آیت جو ہے یہ دوبر سے کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. اور شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ کچھ ہمارے پٹھان بھائی جو ہے وہ دونوں کام کرتے ہیں. پٹھان بھائی اگر کرتے ہیں دونوں کام تو صحیح کرتے ہیں نا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. آپ اس بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں؟ بیکاز اٹ از ریٹن ایز, ایون جو آپ کی ارلی تفسیر ہیں وہ اس چیز کو الاؤ کرتی ہیں کہ یہ باٹم سے, اب میں کیا کروں یار, گندے لفظ ہیں, بچے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ پچھوارے سے کرنے کے لیے ہے. It is exactly what it is. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ دکھائے گا ایک بندے سے پوچھا کسی نے, ایک صحابی سے پوچھا کسی نے کہ جناب ہم اپنے پچھوارے سے کر لیں. اس نے کہا میں تو ابھی کر کے آیا ہوں بھائی, کرو. میں تو ابھی کر کے آیا ہوں. کیا بات ہے یار. اس نے کہا بھائی میں ابھی کے ابھی کر کے آیا ہوں, کرو. تو مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھیے once more رسول اللہ نے بولا once more. رسول اللہ کی بات تو نہ کریں بھائی, وہ تو ایک دن کے اندر سب کو جو ہے مطلب یار, مطلب ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہم سے یہاں ایک نہیں سمجھی جاتی ہے. رسول اللہ جو تھے وہ ہمارے میریکل ہی جو ہے 13 بیویوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ, مطلب کیا بات ہے. ہی واز میریکلس. اگر ہمیں تو بات نہیں ماننی پڑے گی ایکس مسلمس کے اس کے اوپر, ہی واز اے میریکلس گائے. کیا مطلب محمد صاحب کا جو ہے وہ کیا شان تھی. مطلب آئی تھنک اس سے حدیث آلسو جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ کے پاس جو ہے وہ آئی تھنک 10 پتہ نہیں 100 مردوں کی شکتی تھی. پتہ نہیں 30 مردوں کی 30 مردوں کی شکتی تھی. کیا بات ہے. مطلب رسول اللہ پتہ گھوڑا تھا, پتہ نہیں کیا تھا, پتہ مجھے نہیں پتا یار, پر he was very strong. I would say that. یہاں چائنیز کو جو ہے نا یار, اچھا ایک جوک مجھے یاد آ رہا ہے. یہاں چائنیز جو ہے وہ اس بات کو لے کے تھوڑا بڑا وہ ہوتے ہیں کہ یار وہ ہم فورنر سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں کہ ہمارا جو ہے وہ یہ چیز مطلب سیکسولیٹی جو ہے وہ زیادہ انکریز ہو. تو میں نے چائنیز کو بولا کہ بھائی یہ ہم سے مت پوچھو, یہ تم محمد صاحب سے پوچھو, اسلام کے نبی سے پوچھو. ہی واز ایکسپرٹ آن دس. یہ دیکھیں, دین یو نو لائک یہ میں ابھی نکل جاؤں گا. آپ بڑی اچھی گپ شپ چل رہی ہے اور میں آتا ہوں تو پھر انٹرپٹ کرتا ہوں بہت زیادہ, اس وجہ سے میں نکل جاؤں گا تھوڑی دیر میں. نسائی نے بولا ہے یزید بن رومان کے طریق سے عبداللہ بن عمر کی روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مرد اپنی عورت کی دوبر میں جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے. نو ڈفرنس whether you do it from the back wall or whatever. بہقی نے سنن میں محمد بن علی سے روایت کیا ہے کہ محمد بن کعب کربی کزنی کے پاس ایک آدمی آیا تھا, عورت کی دوبر میں جمع کرنے کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے فرمایا یہ شیخ ہیں, قریش میں سے ان سے سوال کیا جائے. عبداللہ بن علی بن صاحب سے, تو انہوں نے فرمایا یہ غلیظ اور گندا فعل ہے, گندا لگا ہے, پوٹی والا ہے, اگرچہ حلال ہے. بالکل حلال قرآن کسی آیت کے مطابق حلال ہے, گندا ہے, پوٹی والا ہے, لیکن حلال ہے. اچھا تو آدم بھائی ایک سوال یہ, تو پھر یہ اگر یہ حلال ہے تو یہ جو ہمارے ملا صاحب ہیں اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ لیٹر آن پری ڈومیننٹ ویو یہ بنایا گیا کہ حرام ہے. لیٹر آن پری ڈومیننٹ ویو بنایا گیا, ارلی ویو میں حرام نہیں تھا. اب یہ دیکھیں ایک اور دیتے ہیں, ابن جریر سے لے لیتے ہیں. زید بن سالم, محمد بن منکر عورتوں سے ان کے دوبر میں جمع کرنے سے منع کرتے تھے, لیکن زید نے کیا فرمایا؟ زید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں خود نے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے. He used to do that. ایک سے عورت سے دوبر میں وتی سے متعلق پوچھا گیا کہ یار پچھواڑے کے سوراخ میں کر لیں. انہوں نے جواب دیا میں گزشتہ رات اپنی باندی کی دوبر میں وتی کا ارادہ کیا تو اس نے منع کر دیا, میں نے تیل کی مدد حاصل کر لی. کیا بات ہے یار, او مائی گڈنس. اچھا تیل کا بھی استعمال کرتے ہیں, مطلب تیل لگا کے جو ہے وہ کام کیا, تیل لگا کے ہائی یا ٹھیک ہے. تو مطلب یہ جو ہے تیل بھی حلال ہے. ہاں الخطیب نے مالک سے وغیرہ سے روایت کی ہے کہ ان کی باندیوں کے دوبر میں جمع کرنے کے بارے میں پوچھا. انہوں نے فرمایا اس کے دوبر میں جمع کرنے کی وجہ سے ابھی میں نے غسل کیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس کے دوبر میں ڈنگ ڈونگ مار کے آیا ہوں اور اب میں نے غسل کر لیا. تو حرام ہے. کتنے ریفرنس چاہیے؟ ابن جریر نے کتاب النکاح کے اندر بھی لکھا ہے, مالک سے بھی روایت کیا یہ عمل مباح ہے. اچھا
جو عورتوں کی دوبر موتی کے حلال ہونے میں شک کرتا ہے انہوں نے آیت پڑھ دی یہی والی. یہ تحاوی نے لکھا ہے عذاب بن الفراج میں عبد القاسم سے. اچھا مکاتب الشافی میں لکھا ہوا ہے, خطیب نے بھی لکھا ہوا ہے, روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا نبی کے حلال ہونے اس کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مروا نہیں, اور قیاس یہ ہے کہ حلال ہے. چلو انہوں نے قیاس دے دیا اسی آیت کے تھرو. امام شافی وغیرہ 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 دلیل پکڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں دلیل. پھر امام شافی نے کہا آپ کس طرح دلیل پکڑتے ہیں جس کو آپ نہیں کہتے. حاکم نے کہا شاید امام شافی کا پہلا قول ہو جو فرمایا کر, دوسرے قول میں دوبر میں وتی سریدنا, دوسرے قول میں سیکنڈری سٹیٹمنٹ میں حرام ہے, فرسٹ سٹیٹمنٹ میں حرام نہیں ہے, سیکنڈری سٹیٹمنٹ میں حرام ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ اگر آپ ارلی اسکالرس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایک ریفرنس ہے, جو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو بعد میں بنائی گئی. تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ آیت اس لیے آئی ہے کہ پچھوارے سے فرنٹ پیسج میں, اور اس کے لیے آپ نے جو مسلم کی حدیث دی ہے اس میں پچھوارے والی سائیڈ ہی لکھی ہوئی ہے, اس میں یہ نہیں لکھا ہوا پچھوارے سے فرنٹ والے پیسج میں, یہ نہیں لکھا ہوا, یہ انگریزی کے ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے, اردو کے ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا چالاکی کرتے ہیں لوگ. ہاں ایڈم بھائی یہی تو مسئلہ ہے کہ بھائی یہ ہر چیز جو ہے نا ابھی متع کو بھی یہ ایسے ہی لے کے جاتے ہیں کہ بھائی وہ حلال تھی لیکن ابھی حرام ہے. مطلب جو چیز ان کو ابھی سوسائٹی کے اندر اچھی نہیں لگتی اس کو حرام کر دیتے ہیں. اور شیعہ اگر کرتے ہیں نا, اگر ہمارے پاس ایکس مسلم ہیں علی آئے ہوں گے نا تو وہ بتائیں گے کہ شیعہ اسلام کے اندر چونکہ وہ بخاری وغیرہ کو یہ کتب ستہ کو نہیں مانتے, وہ لوگ دوبر میں سیکس کو حرام نہیں مانتے, وہی تو, اور وہ متا لیکن کو بھی حرام نہیں مانتے. شیعہ کے اندر پچھواڑے سے سیکس کرنے اور متا دونوں چیزیں حرام نہیں ہیں. ایکس مسلم علی آئے گا, اس سے پوچھ لینا. اسی لیے تو شیعہ کو صحیح سچا بولتے ہیں, کم سے کم سچ تو بولتے ہیں. سر وہ کتب ستہ کو مانتے نہیں نا, وہ کہتے ہیں دفع کرو. ان کے پاس جو دوسری کتابیں ہیں ان کی سب سے جو امپورٹنٹ کتاب چلتی ہے وہ چلتی ہے نہج البلاغہ, اور حدیثوں کی جو کتاب چلتی ہے وہ چلتی ہے الکافی. تو نہج البلاغہ میں علی کے خطبات ہیں, خطبے جو انہوں نے دیے مسجد کے اندر ممبر پہ, اور جو ریفرنسز ہیں باقی ائمہ کرام کے ان کے وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں الکافی کے اندر, اینڈ دے الاؤ دیٹ. یہ لو کنفرم کرنے کے لیے لو علی شاہ آ گیا. ہاں بھائی جی ایڈم بھائی کیا حال چال ہے؟ آپ نے نام سر لیا ہم حاضر, ورنہ ہم تو نیچے میں خوش تھے کہتا سر. بوتل کے جن آپ جبرائیل سے فاسٹ ہے. تو یار وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیعوں میں میجورٹی آف دا شیعہز کے اندر بیوی کے ساتھ دوبر میں سیکس کرنا حلال ہے. بالکل حلال ہے, دوبر میں, منہ میں, بغل میں, کان میں, ناک میں, کہیں بھی نہیں. باقی چیزوں کو چھوڑ دیں فی الحال, صرف دوبر تک ہی رہ لے بھائی. ہر طرح حلال ہے. اور مطلب متا کوئی بھی بھی ہے. سوراخ ہو اس میں حلال ہے. سنیوں کے یہاں بلو جاب جو ہے وہ حرام ہے, نہیں شیعوں کے نہیں یہاں بلو جاب حرام سب کے نہیں. نہیں, سب کے نہیں, اٹ ڈیپینڈز, اٹ ڈیپینڈز ہاں کیٹیگرائزیشن. لیکن شیعوں میں ایکسپلیسٹلی ہے کہ کوئی حرام نہیں ہے, آپ کی بیوی ہے اس کے منہ میں بھی دے سکتے ہو, اٹس اوکے. ہاں تو یہ کیونکہ وہ آیت جو سورہ بقرہ کی 223 آیت ہے وہی بتا رہی ہے نا کہ ان جہاں سے چاہو, جہاں سے چاہو, جہاں سے چاہو, جس طرح چاہو نہیں, جہاں سے چاہو, ویئر ایور یو فیل لائک. سو اٹ involves the mouth, it involves the back hole, the front hole, whatever hole you can find, just give it, right? So Give a try. yeah, enjoy. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, وہ بھی منع کر دے گی, آپ بھی تیل کا استعمال کر لینا, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو ایٹ لیسٹ شیعہ جو ہے وہ سچے تو ہیں, بھائی ماننی ہے تو آیت پوری مانو نا. اگر نبی نے متا کیا تو عمر فاروق کون ہوتا ہے متا پہ پابندی لگانے والا؟ چودھری لگا ہوا ہے وہ. یہ بات ایگزیکٹلی برو. عمر کون ہوتا ہے یا ایکس وائی زیڈ کون ہوتا ہے یار؟ جب قرآن کے اندر جو ہے وہ صحیح کی گئی ہے تو حدیث کمز آفٹر دیٹ. اگر ابو بکر کی بیٹیوں نے متا کیا ہے جی, ٹھیک ہے, اور ابن عباس ابو بکر کی بیٹی کے بیٹے کو کہا تھا ابے اوے متا کی اولاد, اس نے بڑے مجمع میں بولا تھا, بالکل عباس نے بڑے مجمع میں بولا تھا ابے اوے متا کی اولاد. تو سر بات ہوتی ہے نا سر, جگرا اسے کہتے ہیں, درلے سے بولنا ہے. جی علی بھائی. اور متا تو چھوڑو ایڈم بھائی, میں عمر کا میں آپ کو اگر صرف شجرا بتا دوں کہ اس کے دادا نے اپنی بہو کے ساتھ سیکس پر کر کے عمر فاروق کے باپ کو پیدا کیا, عمر فاروق کے باپ نے اپنی سالی سے سیکس کر کے اپنا ہی بھائی پیدا کیا.
تو ان کے یہاں تو چھوڑ ہی دیں. ان کے یہاں تو اتنا, عمر فاروق کا تو شجرا اتنا گندا ہے, اتنا گندا شجرا ہے. ان کے ماں بہنوں میں, دادیوں میں, بہوؤں میں سیکس ہو کے بچے پیدا ہوئے ہیں. عمر فاروق کا پورا خاندان بھرا ہوا ہے اس سے. یہ حوالے کہاں سے ملتے ہیں علی بھائی؟ میں آپ کو ایک ان کا فیملی ٹری بھیجتا ہوں ابھی. نہیں یہ شیعوں کی طرف سے ہے یا ہاں آف سنی کورس ہے اس میں؟ شیعوں کی طرف سے. ہاں اب یہاں پہ ہاں کانٹرڈکشن آئے گی. وہی, کیونکہ وہ اب سنی حضرات جو ہے وہ بول دیں گے یہ تو شیعہ تو ان کی سر آپ کا خیال ہے سنی کتب کے اندر ایسا کچھ یعنی ایویڈنس چھوڑیں گے وہ؟ اور اگر چھوڑیں گے بھی, کہیں سے ملے گا بھی, تو اس کو وہ کہیں گے ضعیف ضعیف ضعیف, یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. اور سر یہ کوئی تو آپ نہیں کو نا عمر ہوتا. اور کوئی آپ کو عمر کے پہلے پیدا ہونے سے پہلے کی بات کیوں بتائے گا؟ اس کے پیدا ہونے کے بعد کی باتیں تو آپ کو شان میں اور فضیلت میں بتا دیں گے. اس سے پیدا ہونے کے پہلے کے جو قصے ہیں وہ کون بتائے گا آپ کو؟ اس کا باپ کیا کرتا تھا, اس کا دادا کیا کرتا, کون بتائے گا؟ بالکل. اچھا تھوڑا سا انٹرسٹنگ بناتے ہیں آج کی سٹریم کو, لنک شیئر کرتے ہیں, پبلک کرتے ہیں ہمارے مومن بھائیوں کے لیے. اس سے پہلے ہمارے مسٹر دیسی صاحب کے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے 3300 لوگ دیکھ رہے ہیں, جن لوگوں نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہے وہ پلیز سبسکرائب کر لے. 550 سبسکرائبر ایز آف ناؤ ہے, تو ایٹ لیسٹ سٹریم ختم ہونے تک آپ لوگ اس کو 565 ہو گئے ہیں, 1000 سبسکرائبر آپ کر لے اور مسٹر دیسی جی کو سپورٹ کرے. وہ ہندی, انگلش, اردو میں ویڈیوز بناتے ہیں اور چہرے کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں, تو ان کو بالکل آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور لنک آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. صرف اور صرف ہمارے مومن بھائی ہی جڑے اور نان مومن حضرات جو ہے وہ نہ جڑے. نان مومنوں کے لیے تھرسڈے صبح 11:30 بجے میں سٹریم کروں گا. ایک سپر چیٹ ہمارے ایڈم بھائی کے لیے کچھ ریکویسٹ آیا تھا کافر ہند صاحب کی طرف سے, کہہ رہے ہیں ٹلے کنڈوئے کی پیدائش والا لطیفہ سمجھا دو لالا جی, پریشان ہو گیا ہوں, 4 بار سٹریم دیکھا, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, پلیز جانے سے پہلے سمجھا دینا. کس کی سمجھا دوں؟ ٹلے کنڈوئے کی پیدائش ڈھیلے کیا ہے یہ؟ کنچوے کی پیدائش کیا ہے یہ جوک کیا ہے؟ وہ ایک بندہ آیا تھا, اس کو میں نے گالی کے طور پہ کہا تھا تو ڈھیلے کنڈوئے دی پیدائش ہے, تو ٹلے کنڈوئے دی پیدائش ہے. کیا اس ہوتا کے ہے پیچھے یہ؟ لطیفہ یہ ہے, گنڈویا ہوتا ہے وہ ارتھ ورم, بارش جب ہوتی ہے تو ارتھ ورم نکلتے ہیں نا, ہاں زمین کے اندر سے ارتھ ورم نکلتے ہیں. تو وہ ایک کچو بابا ہاں یہ انڈیا میں کچو کما بولتے ہیں اس کو. نہیں کچھو کما تو اس کو بولتے ہیں یار, ٹرٹل کو. نہیں ہے. اچھا خیر, ارتھ وارم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, سمجھ گیا. ارتھ ورم نہیں ہوتا چھوٹا سا, وہ جب بارش ہوتی ہے تو نکل آتے ہیں وہ کیاریوں کے اندر سے, پھولوں کی اس میں سے. تو وہ ہوا یہ کہ جناب ایک بزرگ بابا جی تھے 80-90 سال کے, تو انہوں نے اپنے پوتے کو کہا یہ تو نے گنڈویا دیکھا ہے, یہ کنچوا دیکھا تو نے گنڈویا, تو یہ سوراخ میں ڈال کے دکھا تو میں تجھے 20 روپے دوں گا. اس بچے نے بڑی کوشش کی, وہ گنڈویا وہ کچھو کنچوا سوراخ میں ڈالنے کی بہت کوشش کی اس نے, تو نہیں ڈال سکا. آخر اس نے کیا کیا, ایک تیلا پکڑا اور اس کے ساتھ گنڈوئے کو باندھ کے نا سوراخ میں ڈال دیا, اور اس نے دادے کو دکھا دیا. دادا بہت خوش ہوا, دادا نے فٹک سے 20 روپے نکال کے بچے کو دے دیے. اگلے دن دادی نے 100 روپے بچے کو دیا. تو وہ میں نے اس بندے کو کہا, اس بندے کو جو میرے بدتمیزی کر رہا تھا, میں نے کہا تھا وہ ایک ٹلے کنڈوئے دی پیدائش. تو اب آپ خود سمجھ جائیں میں نے کیا کہا تھا.